اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، پائن ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن میں میں ہوں ذاکرہ شیلا عباس۔ حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے جس کی قبضہ قدرت پہ ہم سب کی جانب ہیں، اور درود و سلام ذوات مقدسہ محمد اور آل محمد کے لیے۔ آج کی تاریخ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حجت خدا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت 10 ربیع الثانی کو 232 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 8 ربیع الاول کو 260 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی کل مدت حیات صرف 28 برس ہے۔ 28 برس کا سن اور امام کی شہادت، اور 28 برس کے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا علم، آپ کا اخلاق، آپ کا مرتبہ، آپ کے معجزے، آپ کے محبت کرنے والوں، ایک بڑی تعداد، ہر مقام پر آپ کی حیثیت ایک بلند حیثیت نظر آتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ نائب رسول خدا ہیں، جانشین رسول خدا ہیں، حجت خدا ہیں، کہ آئینے کے لیے آسان نہیں جوہر کی ثنا، ذرہ کس منہ سے کرے مہر منور کی ثنا، کہاں خاشاک کہاں حسن گلے تر کی ثنا، میں کہاں اور کہاں آل پیمبر کی ثنا، ہاں وہ چاہیں تو یہ مشکل میری آساں ہو جائے، ایک ایک حرف سے لہجے میں چراغاں ہو جائے۔ امام کی سوانے پر اگر ہم مختصر نگاہ ڈالتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ آپ کا ایک لقب عسکری ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے، اور امام کے نام کے ساتھ ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ہم امام کو پکارتے ہیں۔ تو عسکری لقب کے لیے تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کو اور امام علی نقی علیہ السلام کو جہاں بلا کر سامرہ میں رکھا گیا تھا اس محلے کا نام عسکر ہے۔ اور عسکر نام کیوں ہوا؟ تاریخ نے لکھا کہ بادشاہ وقت نے امام علی نقی علیہ السلام کو اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا اس مقام پر جہاں اس نے اپنی فوجی چھاونی بنائی ہوئی تھی، اور امام کو اپنی فوج کی کثرت سے مرعوب کرنا چاہا، اور وہ ہستیاں جو خدا کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئی ہیں اور پیغام کی حفاظت کرنے والی ہیں، یا وہ نبی ہوں یا وہ امام ہوں، ہر حجت خدا وہ خشیت الہی کی اس منزل پر ہوتا ہے کہ اسے خدا کے علاوہ کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ بادشاہ اپنی فوج کی کثرت دکھا کر یہ چاہتا ہے کہ امام اس سے مرعوب ہو جائیں کہ کتنی فوج ہے اس کے پاس۔ اور جب اس نے اس خاص مقام پر جہاں امام کو بلایا تھا وہاں بہت اونچا تخت بنوایا گیا تھا، اور وہاں امام کو، امام علی نقی علیہ السلام کو، امام حسن عسکری علیہ السلام کو بٹھایا گیا، اور وہاں بادشاہ نے ایک کے بعد ایک اپنی فوجوں کے دستے سامنے سے گزارے، اور پھر امام سے پوچھا انتہائی متکبر حالت میں، پوچھا کہ آپ نے دیکھا کہ میری فوج کی کثرت کتنی ہے؟ اور اللہ اکبر، حجت خدا کا جواب، ان کا رد عمل۔ آپ نے اس کی فوج کی کثرت کو دیکھنے کے بعد امام علی نقی علیہ السلام نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف، جن 10 نبی 4-5 سال ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا میرے لال اب تم اپنی فوج اس کو دکھاؤ۔ بادشاہ وقت کو اپنی فوج دکھاؤ، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے سامنے اشارہ کیا۔ بادشاہ نے سامنے کی طرف دیکھا، اسے فوج ہی فوج نظر آئی۔ امام نے پھر دائیں طرف اشارہ کیا، اب اس سے دیکھو، اسے پھر سر ہی سر نظر آئے۔ پھر امام نے بائیں طرف اشارہ کیا، اس جانب دیکھو، اس جانب دیکھا تو وہاں فوج کی کثرت ہی کثرت نظر آئی۔ اور یہی نہیں، آپ نے ایک بار آسمان کی جانب نگاہ کی اور کہا اب دیکھو، اور بادشاہ نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک بس امام کی فوج ہی فوج ہے۔ اور یہ دیکھ کر وہ بادشاہ جو اپنے تکبر میں یہ بھول گیا تھا کہ یہ خدا کی حجت ہیں،
یہ رسول خدا کے نائب ہیں۔ بادشاہ بے ہوش ہو گیا اور اس دن سے اس مقام کو عسکر اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری کا لقب دیا، جس کی فوج کی کثرتیں ہوں۔ بے شک جس کے ساتھ خدا ہے اس کے ساتھ فوج ہی فوج ہے، اور اس کی فوج کو کون جان سکتا ہے۔ پھر ہم امام کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو 5 سال کی عمر ہے، 4 یا 5 سال کی کا سن بتایا جاتا ہے جب امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ بلایا گیا مدینے سے، اور جب آپ مدینے سے چلے ہیں تو آپ نے وہاں اپنے محبت کرنے والوں کو بلا کر امام حسن عسکری علیہ السلام سے روشناس کرایا۔ جو دور رہنے والے تھے ان کو بھی امام نے بلایا اور بتایا کہ میرے بعد میرا بیٹا حسن عسکری جانشین ہے، میرے بعد یہ حجت خدا ہے، اور اس کے بعد آنے والا وہ ہوگا جس کے لیے اللہ کے رسول ارشاد کر گئے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور میرا 12واں میرا ہم نام محمد ہوگا۔ اور امام کی سوانح پر نگاہ ڈالتے ہیں تو جس طرح یعنی خود اللہ کے رسول ارشاد فرما چکے ہیں کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ جس طرح رسول خدا رحمت اللہ علیہ ہیں آپ کے تمام جانشین، اسی طرح آپ کا پرتو، آپ کا عکس بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی فقط اتنا نہیں کہ آپ لوگوں کی امداد کرنے والے ہیں، بلکہ اس شان سے امداد کرنے والے ہیں۔ واقعات تاریخ میں ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں جہاں امام نے فقط عطا نہیں کیا بلکہ مانگنے والے کی عزت کو بلند کر دیا۔ جو خدا کا خاصہ ہے وہی ان ہستیوں کا خاصہ ہے جو خدا کی صفات کے مظہر ہیں۔ ایک واقعہ نظر سماعت کروں کہ ابو ہاشم جو امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتے تھے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ بھی موجود ہیں، ایک بار امام حسن عسکری علیہ السلام ایک صحرا سے گزر رہے تھے، صحرا کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ابو ہاشم آپ کے ساتھ ہو لیے، اور جب ساتھ ہو لیے تو دل میں خیال آیا کہ میں جب گھر سے چلا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ امام سے 2 چیزوں کے لیے تھوڑی سی رقم طلب کروں گا۔ ایک اس بات کے لیے کہ میں نے کچھ قرض لیا تھا اور اس قرض کی ادائیگی کا وقت آ رہا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آقا میری مدد کر دیں تو میرا یہ مشکل وقت ٹل جائے۔ اور دوسرے یہ کہ انتہائی سردی کا زمانہ قریب ہے اور میرے پاس سردی کا لباس موجود نہیں ہے، میں امام سے کہوں گا کہ آقا آپ میری مدد فرمائیے۔ لیکن رعب امامت کی وجہ سے وہ اپنے سوال نہ کر سکے اور دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے سوچا تو یہی تھا کہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں گا تو ان سے سوال کروں گا۔ اور یہ ہستیاں کس طرح کس شان سے مدد کرنے والی کہ امام نے اپنے چلتے چلتے امام نے اپنے تازیانے کو زمین پر ایک جگہ مارا اور ابو ہاشم سے کہا ابو ہاشم یہ اٹھا لو۔ ابو ہاشم نے وہ مٹی کا ٹکڑا اٹھایا، وہ ڈھیلا اٹھایا تو دیکھا کہ وہ ڈھیلا سونے کا ہو گیا ہے۔ کہا مولا یہ معجزہ کس لیے فرمایا؟ کہا ابو ہاشم تمہارے دل میں خیال آ رہا تھا کہ تمہیں اپنے قرض کو ادا کرنا ہے اور ہم تمہارے دل میں آئے ہوئے خیال کے جاننے والے ہیں۔ تم نے عرض حاجت نہیں کی مگر ہم نے حاجت کو پورا کر دیا۔ انہوں نے فرزند رسول کے ہاتھوں کے بوسے لیے۔ بے شک آپ حجت خدا ہیں۔ امام تھوڑا سا آگے چلے اور پھر امام نے دوسری جگہ تازیانہ مارا اور کہا اے ابو ہاشم یہ بھی اٹھا لو۔ ابو ہاشم نے وہ اٹھایا اور ابو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ جب میں اس سفر سے گھر واپس گیا تو جیسے جیسے مجھے امام نے عطا کیا تھا، یعنی وہ پہلا جو امام نے عطا کیا وہ میں نے دیکھا کہ بالکل اس کی مقدار، اس کی جو قیمت تھی وہ بالکل وہی تھی کہ جو میں نے قرض دیا تھا اور جو مجھے قرضے کی ادائیگی کے لیے مقصود تھا۔ اور دوسرا جو میں امام سے چاہتا تھا کہ مولا مجھے لباس کی حاجت ہے، بہت سخت سردی کے دن آنے والے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ دوسرا ڈھیلا جو امام نے مجھے عطا کیا وہ بالکل اتنا ہی تھا جتنی میری ضرورت تھی۔ اللہ اکبر! وہ ضرورت کے فقط پورا کرنے والے نہیں ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ جس چیز کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی عطا کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ابو ہاشم کہتے ہیں
کہ امام نے ایسے کلمات ادا کیے کہ میں سوچتا ہوں تو میری آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہاشم، اپنی حاجتوں کے لیے سوچا مت کرو، تم جھجکا نہ کرو، بلکہ تم ہم سے اپنی حاجت کو برملا بیان کر دیا کرو۔ اللہ اکبر! فرزند رسول صرف یہی نہیں کہ عطا کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی عطا کی شان یہ ہے کہ مانگنے والے کی عزت کو بلند کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو آپ میں یہ صفت کہ آپ رسول خدا کے جانشین ہیں، حجت خدا ہیں، خدا کی صفات کے مظہر ہیں۔ پھر ہم آپ کے علم کے لیے دیکھتے ہیں کہ جیسے رسول خدا کا طرز زندگی ہے، جیسے مولا کائنات کا طرز زندگی ہے، اگر آپ کسی کو ہدایت عطا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سرزنش نہیں کرتے، ڈانٹتے نہیں ہیں، فقط ایک ایسا جملہ کہتے ہیں جو جس کو ہدایت دینا مقصود ہے اس کے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ امام حسن عسکری السلام کا نظر آتا ہے کہ آپ کے زمانے کے مشہور فلسفی نے اسحاق کندی نے تناقضات القرآن لکھنا شروع کیے، یعنی کہ قرآن میں خدا نے ایک مقام پر ایک بات کہی ہے اور پھر اس کی ضد پیش کی ہے۔ اور جب اس نے تناقضات القرآن لکھنا شروع کیے تو اسی دوران میں اس کا ایک خادم امام کے پاس کسی ضرورت کے تحت آیا اور امام حسن عسکری السلام نے اس سے یہ کہا کہ تمہارا آقا تناقضات القرآن لکھ رہا ہے، تم اپنے آقا کو اس کام سے کیوں نہیں روکتے؟ اس میں خادم نے سر جھکا کر کہا کہ مولا میری کیا مجال، وہ علم میں بہت آگے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تم اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ اس سے یہ کہنا کہ تم جو یہ تناقضات القرآن لکھ رہے ہو، تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ خدا نے یہ ایک بات کہی اور اس ایک بات کا ایک دوسری جگہ پہ اس بات کی تضاد بات کو پیش کیا ہے، کہ تمہارے اپنے سمجھنے میں ہے یا مراد الہی میں؟ اور اگر تمہارے اپنے سمجھنے میں ہے تو کہنے والا کسی کی سمجھ کا محتاج نہیں ہے، تمہاری سمجھ چھوٹی ہے۔ اور اگر یہ مراد الہی میں ہے تو یہ بتاؤ کہ مراد الہی کو تم نے کس طرح سے سمجھا؟ خادم نے بڑی ہمت کر کے امام کے اس پیغام کو اس کے سامنے پہنچایا، اور جب اس نے اس بات کو سنا تو اس نے بے اختیار کہا، تم سے یہ کس نے کہا؟ ڈر کے مارے خادم نے یہ نہ بتایا کہ یہ کس نے کہا، اس نے کہا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ کہا تمہارے ذہن میں اتنی بڑی بات آ ہی نہیں سکتی، یقیناً یہ کسی اور نے تم سے کہا ہے اور میں اس کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ اور جب خادم نے بتایا کہ میں نے حجت خدا فرزند رسول نے مجھ سے یہ الفاظ کہے تھے، تو اسحاق کندی نے اپنے مسودے کو پھاڑ ڈالا اور اس کے بعد اسے آگ لگا دی اور کہا بے شک وہ ہستیاں وہ ہیں کہ رسول خدا شہر علم ہیں اور وہ ان کے جانشین ہیں، وہ خدا کی بارگاہ سے علم لے کر آئے ہیں۔ ان کے فقط ایک جملے نے ایسی ہدایت کی کہ اس گمراہ کے دل پر گویا امام کا یہ ایک جملہ نقش ہو گیا۔ پھر آپ کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یوں تو جب ہم ائمہ طاہرین کی سوانح حیات کو پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہر امام کی زندگی میں بادشاہان وقت نے ہر طرح سے مشکلات کو پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ہر امام کا زمانہ انتہائی سخت زمانہ رہا۔ لیکن 11ویں امام کا دور اس لیے انتہا سے زیادہ سخت نظر آتا ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور میرا 12واں ہم نام محمد ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ہر بادشاہ جانتا ہے کہ وہ کتنا ظالم ہے، لہٰذا ہر بادشاہ وقت نے یہ کوشش کی کہ وہ 12واں ہادی، وہ 12ویں حجت کائنات میں نہ آ سکے، لیکن جس چیز کا ارادہ خدا کر چکا ہے اسے سارا زمانہ مل کر بھی نہیں روک سکتا۔ اور اس روکنے کی غرض سے 11ویں امام کا دور انتہائی سخت دور رہا کہ تاریخ نے لکھا کہ اس وقت میں امام پر کیا تکالیف ہوں گی کہ امام کے شیعوں کو ان مشکلات سے گزرنا پڑا کہ 11ویں امام کے دور میں شیعوں کے کتب خانے نذر آتش کیے گئے،
اور اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھے، لہٰذا جب کوئی کتاب لکھی جاتی تھی تو اس کے صرف 1 2 یا بہت ہوئے تو 5 نسخے تیار کیے جاتے تھے جو بڑی بڑی لائبریریز میں موجود ہوتے تھے کہ وہاں لوگ اس سے استفادہ کریں۔ تو شیعوں کے کتب خانے اس لیے نظر آتش کیے گئے تاکہ جب علم ہی نہیں ہوگا تو ان لوگوں کو مٹانا آسان ہو جائے گا۔ اب سوچئے جب شیعت کو مٹانے کے لیے، شیعوں کو مٹانے کے لیے اتنی سخت تدبیریں کی جا رہی ہیں، اور اسی وقت میں حضرت یعقوب کلینی نے اصول کافی کا آغاز کیا تھا، یعنی وہ نوعمر تھے اور انہوں نے اسی وقت مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، تو ان کا یہ کہنا کہ میں نے اپنے آپ سے تہیہ کیا کہ بس یہی وہ وقت ہے کہ جب آل محمد سے وفاداری نبھانی ہے، اور اسی وقت انہوں نے تہیہ کیا کہ میں علوم آل محمد کو یکجا کرنے کی اپنی سی بھرپور کوشش کروں گا۔ خدا نے ان کو یہ توفیق عطا کی کہ آپ نے اصول کافی میں آپ نے 16,000 احادیث کو جمع کیا، اور اس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ قریہ قریہ، شہر شہر جا کر آپ نے ایک ایک حدیث اس کی پوری اسناد کے ساتھ جمع فرمائی۔ سوچیے کہ جب وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ علماء کے لیے، یعنی علماء، سب سے زیادہ علماء اسی وقت میں تحقیق کیے گئے، سب سے زیادہ کتب خانے اسی وقت میں نظر آتش کیے گئے، تو امام کے خود کے لیے کتنا سخت ترین وقت ہوگا۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کل مدت حیات 28 برس ہے۔ 28 برس کا جوان ہوتا ہے، 28 برس بھرپور زندگی کے دن کہلائے جاتے ہیں، اور 28 برسوں کی زندگی میں بھی اس لیے کہ 12ویں حجت زمین پر نہ آ جائے، خدا نے ارشاد فرما دیا ہے کہ میرے بعد رسول خدا کے بعد 12 جانشین ہوں گے۔ خدا کے فرمان کی تردید کے لیے، حجت خدا اس دنیا میں نہ آ سکے، اس کے لیے امام کو 28 برسوں میں سے زیادہ تر وقت میں امام کو قید کیا گیا اور امام کو نظر بند کیا گیا۔ اور جس وقت امام کی شہادت ہوئی ہے، حالانکہ حجت خدا پیدا ہو چکے ہیں اور شیعان حق یہ بات جانتے ہیں، تاریخ نے لکھا کہ امام زمانہ اسلام کی ولادت باسعادت ہو چکی اور آپ 5 برس کے ہیں، اور آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو مولا نے اپنے وکیلوں کے ذریعے سے، اپنے محبت کرنے والوں کے ذریعے سے امام کی 12ویں حجت کی ولادت کا کے موقع پر آپ نے عقیقے کا گوشت تقسیم کرایا ہے مختلف مقامات پر، تاکہ شیعوں کے دل کو سکون ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ خدا کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، رسول خدا کا فرمان پورا ہو چکا ہے، وہ 12ویں حجت کائنات میں آ چکی ہے۔ لیکن دشمنوں سے اس خبر کو مخفی رکھا گیا تھا، اور جب 11ویں امام کی شہادت کا وقت آیا ہے تو تاریخ میں لکھا کہ آپ کو زہر دیا گیا، ربیع الاول کی شروع کی تاریخوں میں آپ کو زہر دیا گیا، اور پھر اس زہر کا اثر آپ پر ہونا شروع ہوا، اور آپ کے ایک محبت کرنے والے آپ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ آج تم مجھے چلتا پھرتا دیکھ رہے ہو، مگر چند دن کے بعد تم اسی گھر میں کوہرام کی آوازیں سنو گے۔ محبت کرنے والے نے پوچھا کہ آقا آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے آنکھوں سے اشک بہا کر کہا میری شہادت کا وقت قریب ہے، میرے بعد میرا بیٹا جانشین رسول خدا ہوگا، میرے بعد میرا بیٹا تمہارا امام ہوگا۔ اس محبت کرنے والے نے رو کر کہا آقا آپ کا سن تو فقط 28 برس ہے، مولا آپ اس عمر میں ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ امام نے اسے تسلی و دلاسا دیا، اور چند دن کے بعد جب زہر کا اثر پورے بدن میں پھیل چکا، اس دوران امام خود اپنی مصیبت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا تو ان کے دہانے پاک سے کلیجے کے ٹکڑے باہر نکلے تھے، اور امام خود اپنا مرثیہ پڑھتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں کہ میرا جگر گھل چکا ہے، میرے اعضائے بدن گھل چکے ہیں۔ امام کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہوئی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں حجت خدا موجود نہیں ہے، دشمنوں سے اس خبر کو چھپایا گیا ہے، لہٰذا آپ کی شہادت کا وقت آیا
تو آپ نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ دروازے بند کر دو، میں اپنے بیٹے سے، اپنے جانشین سے اس آخری وقت میں ملنا چاہتا ہوں۔ گھر کے اندر سے مولا امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے، باپ کے قریب آئے، 5 سال کا سن ہے آقا امام زمانہ علیہ السلام کا۔ امام حسن نے آپ کو اپنے قریب بلایا، آپ کو گلے سے لگایا، اسرار امامت تعلیم کیے، تادیر روتے رہے۔ اور کیا کیفیت ہوگی اس وقت میں حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کی کہ آپ کا سن فقط 5 برس کا ہے اور آپ کا باپ آپ سے رخصت طلب ہے۔ اور جب آپ رونے لگے اور تڑپنے لگے اور بے قرار ہونے لگے باپ کی حالت کو دیکھ کر، تو جس طرح باقی تمام ائمہ طاہرین نے اس آخری وقت میں اپنے بچوں کو وصیت کی، بالکل اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام رو کر امام زمانہ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، میرے لال میرے لیے نہ رو، رو اس کے لیے جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، رو اس کے لیے جس کا کوئی رونے والا نہیں تھا، رو اس کے لیے جس کی شہادت کے بعد اس کے اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا، جس کے بعد اس کی یتیمہ کے رخساروں پر تماچے برسائے گئے۔